ہر قسم کی حمد و ثنا تمام تر تعریفات، تکبیرات، تحمیدات، تمجیدات، تقدیسات، تعظیمات، رکوع، سجود، عبادات، نذر و نیاز اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات ببرکت کے لیے، اس کے بعد انگن طورلات ادا درود و سلام حضور نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس و مقدس پر۔ معزز سامعین محترم، رمضان مبارک جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کے بہت بڑے انعام کی صورت میں اس نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا، وہ پوری رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں کو سمیٹے ہوئے ہم سے رخصت ہوا۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ رمضان مبارک میں جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادات ہم نے اللہ کے حضور پیش کی، اللہ ہم سے قبول و منظور فرمائے، اور پروردگار نے جس طرح رمضان مبارک کے اندر ہمارے اوپر اپنی رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں کا نزول فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی یہی رحمتوں کا سلسلہ ہمیشہ ہمارے اوپر جاری رکھے۔ حضرات عزیز وقار، ملک کے حالات اس وقت آپ کے سامنے موجود ہیں، چاہے وہ وطن عزیز پاکستان ہو یا اس کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی کونا ہو، تقریباً اس کا بیشتر حصہ اس وقت ایک انجانی وبا کی لپیٹ کے اندر ہے، جس کی وجہ سے ملک کا اور دنیا کا معاشی نظام بری طرح متاثر ہو چکا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندوں کے اوپر ایک عذاب ہے، اللہ ہمیں اس عذاب سے نجات عطا فرمائے۔ جہاں پر دیگر نظام زندگی، چاہے وہ معاشی ہو، معاشرتی ہو، وہ متاثر ہو رہے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا نقصان تعلیمی سلسلے کا نقصان ہے۔ تعلیمی سلسلے کا نقصان یہ اتنا بڑا نقصان ہے دنیا کا، بالخصوص عالم اسلام کا، کہ جس نقصان کو پورے کرنے کے لیے شاید ہمیں صدیوں کی ضرورت درکار ہوگی۔ حضرات، شاید ہم لوگوں کی ایک سوچ بن چکی ہے، اس کورونا کی وجہ سے، وبا کی وجہ سے ہم جب بھی بات کرتے ہیں اپنی معیشت کی بات کرتے ہیں، کاروبار ختم ہو چکے ہیں، روزی روٹی کے مسائل بن چکے ہیں۔ یقیناً وہ اپنی جگہ پہ درست ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ یہ تو قدرت نے انسان کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والا کوئی بھی چھپایا، کوئی بھی جاندار چیز نہیں ہے، مگر ہر ایک کا رزق اس کے اللہ کے ذمہ ہے۔ پروردگار نے رزق کی ذمہ داری اٹھائی ہے کہ میں نے انسان تو کجا ہر مخلوق کو میں نے رزق دینا ہے، اور وہ پروردگار دے رہے ہیں۔ اگر کسی کا ایک رزق کا دروازہ بند ہے تو اللہ اس کے لیے دوسرا کھول دیتے ہیں۔ یہ انسان کے مقدر میں جو اللہ نے لکھ دیے ہیں، انسان اس رزق کو ضرور حاصل کر کے رہے گا۔ اب یہ انسان پر ہے کہ انسان اس کو حلال طریقے سے وصول کرے یا حرام سے کرے۔ لیکن دوسری چیز وہ علم کی بات ہے کہ علم کے لیے انسان کو جستجو کرنی پڑے گی، انسان کو اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، اور بدقسمتی کے ساتھ آج ہم نے علم کو پس پش ڈال دیا ہے۔ حضرات گرامی، میری اس علم سے مراد علم دین ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کہیں کہ علم کے اندر تو ہم سب سے زیادہ ہماری
کوشش، کاوش، محنت، جستجو وہ علم کے حصول کے لیے ہے۔ ہر انسان اپنی اولاد کے لیے جو سب سے زیادہ پہلی پریشانی ہے وہ ان کی علمی پیاس کو بجھانے کے لیے ہے کہ میں اپنی اولاد کو بہتر سے بہتر علم کیسے دلوا سکتا ہوں۔ ان کی بہتر تعلیم کے لیے انسان کوشش کرتا ہے، لیکن یاد رکھیے جس علم کے لیے ہماری جستجو ہے وہ علم نہیں ہے، وہ علم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس علم کا حصول ہر مسلمان کے اوپر فرض قرار دے دیا ہے۔ وہ کون سا علم ہے؟ طب کا علم ہے، ڈاکٹری کا علم ہے، میڈیکل کا علم ہے، انجینئرنگ کا علم ہے، یا اس کے علاوہ نہیں؟ دوستو وہ علم دین ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج باقی تو باقی رہے، ہم مسلمانوں نے علم دین کے ساتھ جو آج ظلم کیا گیا، شاید کائنات میں اس کی تاریخ نہیں ملتی، ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور آج ذرا غور تو کیجئے ہم علم میں کس قدر دور جا چکے ہیں۔ ہماری حالت یہ ہے خود ہمارے پاس علم دین نہ ہونے کے برابر ہے۔ آگے چل کے بات کرتے ہیں انشاءاللہ، اگرچہ آپ اس نظریے سے اتفاق نہ کریں گے وقتی طور پر، لیکن بات کرتے ہیں اس پر۔ علم ہمارے پاس نہ ہونے کے برابر ہے۔ پھر اس سے بھی آگے ظلم پر ظلم یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی صاحب علم بندہ مل جائے جو اس علم دین کے حصول کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرتا ہے اور اس کے لیے اپنے خاندان تک کو چھوڑتا ہے، اپنے اہل و عیال کو چھوڑتا ہے، بہن بھائی بیوی بچوں کو چھوڑ کر اس علم کے لیے قربانی دینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، ہمارا معاشرے کے اندر اس کو باقی اس کی حیثیت کے مطابق مقام دینا تو بڑی دور کی بات ہے۔ ہم اس کے ساتھ معاذ اللہ ہم مسلمان اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ شاید معاشرے کے اندر یہ سلوک اس سے بھی ابتر ہوگا، یہ تو صرف میری سوچ ہے، لیکن ایسی مثالیں ملتی ہیں، یہ بھی شاید کم ہوگا۔ ہم اس سے بھی زیادہ گیا گزرا صاحب علم کے ساتھ ہم سلوک اور رویہ رکھتے ہیں۔ ایک عالم دین کی مقام اور مرتبہ ہمارے نزدیک کیا ہے، اور جب ہم بولتے ہیں معذرت کے ساتھ بھائیوں ہمارا کیا رویہ ہے؟ ہم بولتے ہیں تو ہماری زبان سے انتہائی زیادہ حقارت کے ساتھ، نفرت کے ساتھ یہ الفاظ نکلتے ہیں، مولوی صاحب کی بات کرتے ہو، چھوڑو یار مولوی صاحب کو۔ یعنی مطلب یہ کہ ہم مولوی کا لفظ جب زبان سے ادا کرتے ہیں معلوم ایسے ہوتا ہے جیسے معاشرے کے سب سے کم تر طبقے کا ہم نام لے رہے ہوں۔ حضرات گرامی، میں بڑے افسوس اور معاشرے کی ایک انتہائی اہم ترین سلگتا ہوا مسئلہ جو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں، ہمیں شاید اس کی اہمیت اور افادیت کا علم نہیں ہے، اور ہمیں یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں، اور افسوس اس بات پر کہ ہمیں اپنے نقصان کا احساس تک نہیں ہے، یہ اس سے بھی بڑا ظلم ہے۔ حضرات گرامی، آئیے ذرا اللہ کے قرآن کو اٹھائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن حکیم میں انہی علماء کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، کون سے علماء؟ جن کے پاس صحیح دینی علم ہے، قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے۔ میں معذرت کے ساتھ یہاں اس طبقے کے اندر تقسیم کرنا چاہوں گا، ہر بندہ جو ممبر کے اوپر کھڑا ہے وہ صاحب علم نہیں ہے، ہر بندہ جو ممبر پر کھڑا ہو جائے وہ صاحب علم نہیں ہے۔ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، یہ ممبر تو مل ہی جاتا ہے، مگر اس ممبر پر کھڑے ہونے کے لیے قرآن کا علم ہونا، حدیث کا علم ہونا یہ لازمی شرط ہے۔ آج افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑے گا، یہی علماء کا طبقہ انہوں نے خود اپنے وقار کو بھی مجروح کیا گیا اور برباد کیا ہے، لوگوں کے سامنے اپنی ہتھیلی کو پھیلاتے ہوئے، لوگوں کے سامنے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھاتے ہوئے، لوگوں سے مانگتے مانگتے اس حد تک گر چکے ہیں کہ افسوس کے ساتھ آج معاشرے کے اندر ان کا کوئی مقام مرتبہ نہیں رہا۔ اور دوسری بات کہ اب انہوں نے علم بھی کیا حاصل کیا ہے، ہمارے بھائی ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ صرف کچی روٹی اور پکی روٹی یہ ان کے علم کی انتہا ہے، اور جب وہ ممبر پر بیٹھتے ہیں سوائے قصے کہانیوں کے اور جھوٹے واقعات کے ان کی زبان پر اور کوئی چیز نہیں، اور اسی طرح کی سامنے عوام ہے جو اس پر سبحان اللہ کہتے ہوئے نظر آتی ہے۔ حضرات، یہ معاشرے کی بڑی قابل افسوس حالت ہے، اس کو کس نے بدلنا ہے؟ آپ نے بدلنا ہے، آپ نے بدلنا ہے۔ خدا را احساس کیجئے اس ذمہ داری کا
یہ بھی آپ لوگوں کا مسئلہ ہے جو آپ کے سامنے رکھ رکھا ہوں۔ حضرات گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن حکیم میں اسی گروہ میں سے ایک خاص طبقے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، لوگوں یاد رکھو صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے یہ علماء ہے۔ جتنا رب کا ڈر، خوف اور تقوی، خشیت الہی، خشوع اور خضوع ان علماء کے اندر ہوگا، اتنا تقوی اور خوف کسی اور کے اندر نہیں ہوگا۔ چونکہ جتنا وہ قرآن کو جانتے ہیں، وہ حدیث کو جانتے ہیں، وہ جہنم اور جنت کے حالات کو جانتے ہیں، وہ موت کی کیفیت کو سمجھتے ہیں، مرنے کے بعد کے حالات کو دیکھتے ہیں، اگلے امتحانات کے مراحل کو سمجھتے ہیں، اتنا کوئی اور انسان نہ جانتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ اس کیفیت سے دوچار ہو سکتا ہے۔ تو حضرات گرامی، اگر ان کے مقام اور مرتبے کو دیکھا جائے تو آئیے ذرا قرآن حکیم کو اٹھائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تم لوگوں میں سے لوگوں کے مقام مرتبے کو بلند کرتے ہیں۔ کن کو؟ والذین اوتوا العلم درجات، جو صاحب علم ہیں، جن کے پاس علم دین ہے، اللہ کے نزدیک ان کے درجات بہت ہی بلند ہیں۔ اگرچہ لوگ کچھ بھی سمجھیں لیکن اللہ کے نزدیک ان کا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند ہے۔ حضرات کیا مقام ہے؟ آئیے قرآن سے صرف ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی علم کی طرف توجہ دلاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، لوگوں علم حاصل کرو، لوگوں علم حاصل کرو، کس بات کا؟ کہ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اس بات کا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا علم حاصل کرو، لا الہ الا اللہ کی تعلیم حاصل کرو۔ اب لا الہ الا اللہ کی تعلیم اتنی اہم ہے، آئیے ذرا دیکھیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن حکیم ارشاد فرماتے ہیں، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، شاہد اللہ، کہتے ہیں کہ میں اللہ خود اس بات کی گواہی دے رہا ہوں۔ شاہد اللہ، اللہ کہتے ہیں میں خود اللہ اس بات کی گواہی دے رہا ہوں۔ والملائکۃ، اور میرے فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور مضبوط ترین علم والے لوگ وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ کس بات کی؟ انہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کہ لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ لا الہ الا اللہ کی گواہی اللہ کہتے ہیں میں خود اپنی ذات کی دے رہا ہوں، فرشتے بھی دے رہے ہیں اور صاحب علم لوگ دے رہے ہیں۔ حضرات گرامی، یہی ان کے مقام کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے اپنی ذات کی گواہی کا تذکرہ کیا اور اپنے ساتھ ملائکہ کی گواہی دینے کا تذکرہ کیا، اور ساتھ اپنی تمام تر مخلوقات میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاحب علم علماء کرام کا تذکرہ کیا کہ وہ جو گواہی اللہ دے رہے ہیں، جو گواہی اس کے فرشتے دے رہے ہیں، وہی گواہی صاحب علم لوگ دے رہے ہیں، علماء کرام دے رہے ہیں، اور وہ گواہی لا الہ الا اللہ کی ہے۔ حضرات یہ گواہی کون سی ہے؟ آئیے حدیث کو اٹھائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس بندے کو اس حال میں موت آئی، وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ، اس بندے کے پاس یہ علم موجود تھا، کون سا؟ لا الہ الا اللہ، اس کے پاس یہ کلمہ موجود تھا، اس کا علم موجود تھا، اور اسے یقین کامل تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، داخل الجنہ، اللہ اس کو جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ حضرات گرامی، یہ لا الہ الا اللہ کا علم، اس کی گواہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیں، اس کے ملائکہ دیں، صاحب علم لوگ دیں، اور اسی گواہی کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو اس کی موت کے بعد جنت کے سرٹیفکیٹ عطا فرمائے، اور اسی لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم ارشاد فرمائے، فَعْلَمْ، اس بات کا علم حاصل کرو کہ لا الہ الا اللہ۔
حضرات گرامی، یہ مقام اور یہ مرتبہ، اب اس سے اگلے مرحلے میں چلتے ہیں. آج یہ موضوع کیوں انتخاب کیا گیا؟ جیسے ہی رمضان مبارک ختم ہوتا ہے، شوال شروع ہوا. شوال کے آغاز میں جو دن جا رہے گئے، انہی ایام کے اندر مدارس کے نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے. وہاں پر شعبہ حفظ قرآن کے لیے، شعبہ درس نظامی کے لیے، قرآن کی تجوید کے لیے، اس کو زبانی یاد کرنے کے لیے، احادیث کے علم کے لیے، درس نظامی کے لیے، دینی علم کے حصول کے لیے اس وقت نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے. حضرات، ہم کہیں گے جو بندہ دینی علم کی طرف چلا جائے، سمجھ لو اس کی زندگی برباد ہو گئی. یہ ہماری آج کی سوچ ہے معذرت کے ساتھ. اگر نہیں ہے تو بھائیو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہر بندہ ذرا اپنے خاندان پہ نگاہ تو ڈالے. آپ کے خاندان میں کتنے حافظ قرآن موجود ہیں؟ آپ نے اپنے سارے خاندان میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کو یا اپنی بیٹیوں میں سے کتنے بچوں کو دینی علم کے لیے وقف کر دیا ہے؟ اور کتنے کو آپ نے کاروبار اور بزنس پہ لگا دیا ہے؟ کتنے سے آپ دنیاوی کاروبار کروا رہے ہیں؟ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا ہم اس علم کے لیے کس قدر زیادہ سیریس ہیں اور اس کے بارے میں ہم فکر کر رہے ہیں. حضرات گرامی، آئیے ذرا ابن ماجہ کی حدیث اٹھائیے. سیدنا حذیفہ بن یمان رازدان نبوت وہ بیان کرتے اس بات کو، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، یہ دینی علم ختم ہو جائے گا، یہ دینی علم مٹ جائے گا، بالکل اسی طرح جس طرح کپڑے کے اوپر نقش و نگار بسیدہ ہو جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، اسی طرح لوگوں تم سے دینی علم ختم ہو جائے گا اور تمہاری حالت یہ ہو جائے گی. کون؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت اور رسالت کے الفاظ ہیں. فرمایا لوگوں تمہاری حالت یہ ہو جائے گی کہ تمہیں اپنی نماز، تمہارا روزہ، تمہارا حج اور تمہارے دینی معاملات، حتیٰ کہ تمہارے صدقہ اور زکوٰۃ تک کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں رہے گا. اور پھر ایک رات تم پر ایسی آئے گی، لوگوں فکر کرو، فکر کرو، فکر کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں ایک رات تم پر ایسی آئے گی کہ اس رات تم سے یہ اللہ کی کتاب اٹھا لی جائے گی، یہ اللہ کی کتاب اس رات تم سے ختم ہو جائے گی. اور جب صبح کا سورج طلوع ہوگا اس وقت تمہارے پاس اس کتاب کی ایک آیت بھی کسی کے پاس باقی نہ ہوگی، نہ لکھی ہوئی کسی کے پاس موجود ہوگی، اور نہ کسی کی زبان پر ایک آیت باقی ہوگی، نہ کسی کے دماغ کے اندر اس قرآن کی ایک آیت بھی باقی رہے گی. یہ قرآن اٹھا لیا جائے گا اسی رات کے اندر، ایک آیت بھی باقی نہ رہے گی. پھر لوگوں کی حالت کیا ہوگی؟ وہ بوڑھے مرد اور بوڑھے عورتیں وہ کہہ رہے ہوں گے کہ وہ ہمارے بیٹے، وہ میرے پوتے، ہم نے اپنے باپ دادا سے سنا تھا. لوگوں کی حالت کیا ہوگی؟ سنیے ذرا. وہ بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں کہہ رہی ہوں گی ہم نے اپنے باپ دادا سے سنا تھا، وہ کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ فنحن نقولها، اور ہم بھی کہہ دیتے تھے لا الہ الا اللہ، ہمیں اس سے زیادہ کا کچھ پتہ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے، کوئی دین کا پیغام نہیں ہے، ہمیں کسی کے بارے میں کچھ نہیں پتا، بس باپ دادا سے اتنا ہی سنا تھا کہ وہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ، ہم نے بھی لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اس کے علاوہ ہمیں کچھ پتہ نہیں. لوگوں یاد رکھیے، میں سمجھتا ہوں یہ علماء کا ہمارے اوپر احسان ہے، اللہ کا انعام کی صورت میں علماء اکرام ہے جنہوں نے آج وہ دینی روایات کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، انتہائی معمولی معاوضے کے ساتھ، معمولی مراحت کے ساتھ، معمولی تنخواہ کے ساتھ انہوں نے آج دینی خدمات آپ کے سامنے سر انجام دے رہے ہیں، مسلسل وہ لا الہ الا اللہ کا پیغام آپ کو سنا رہے ہیں، یاد کروا رہے ہیں. یہ علماء کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے اور یہ اللہ کا انعام ہے. لوگوں ان کی قدر کرو. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میری امت کے لوگوں، قیامت کی یہ شرائط میں سے ہے، قیامت کی علامات میں سے ہے، یہ علم اٹھا لیا جائے گا، یہ علم یرفع العلم، یہ علم تم سے اٹھا لیا جائے گا.
صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول ہے علم کیسے اٹھ جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ یہ علماء دنیا سے چلے گئے تو سمجھ لیجئے علم دنیا سے اٹھ گیا۔ علم کے اٹھنے کی علامت یہ ہے علماء آہستہ آہستہ دنیا سے چلے جائیں گے اور جاہل لوگ پیچھے رہ جائیں گے، ان سے فتویٰ مانگا جائے گا، نہ ان کے پاس قرآن کی آیت ہوگی، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوگا، نہ حدیث ہوگی، وہ بغیر علم کے لوگوں کو فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ ایسا وقت دنیا پر ضرور آئے گا۔ لوگوں اگر یہ وقت ابھی تک نہیں آیا تو یاد رکھیے یہ علماء اکرام کی محنت ہے، یہ علماء اکرام کی دین کے ساتھ محبت ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے اوپر وہ وقت نہیں آیا۔ ہمارے اندر علم موجود ہے، نماز کے مسائل کا علم ہے تو علماء کی وجہ سے، زکوٰۃ کے مسائل کا علم ہے تو علماء کی وجہ سے، وگرنہ ہماری کیا حالت ہے؟ افسوس کے ساتھ کہہ لیجئے، اگر آپ کسی بندے سے پوچھ لیجئے بھائی نماز جمعہ کی رکعت کتنی ہے، وہ بندہ اسی بات پر پریشان ہو جائے گا بھائی نماز جمعہ کی رکعت کتنی ہے، حالانکہ وہ جمعہ پڑھ کے فارغ ہوا ہے، اسے جمعے کی رکعت تک کا علم نہیں ہے۔ حضرات لوگوں سے پوچھئے نکاح سے دو چار ہو چکے ہیں، اس فریضے کو ادا کر چکے ہیں، لیکن ذرا اس سے پوچھئے تو صحیح نکاح اور طلاق کا طریقہ کیا ہے، ہمیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ لوگ اپنی وراثت جیسے چاہتے ہیں تقسیم کرتے جا رہے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ بھائیوں جائیے ذرا پوچھئے تو صحیح وراثت تقسیم کی اولاد میں، لیکن وراثت کی تقسیم کا طریقہ کار کیا ہے بالکل علم نہیں ہے۔ قابل افسوس ہمارے اعمال ہیں کہ آج ہمارے پاس علم نہیں ہے، صرف اپنے من چاہے انداز سے ہم نماز ادا کریں، روزہ ادا کریں، اور بھائیوں یاد رکھیے عبادت کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے ضروری ہے ہمارے پاس علم ہونا چاہیے۔ قرآن کا بالکل حکم ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان کو جنات کو صرف اپنی پروردگار کی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن اس عبادت کے لیے اصول بھی قرآن میں کیا فَاذْكُرُونِي كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو میرا ذکر کرو، میری عبادت کرو، کس طرح کما علمکم، جس طرح میں رب نے تم کو سکھلایا گیا۔ حضرات وہ علم کہاں سے آئے گا جو میرے رب نے سکھلایا؟ وہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، امت کے پاس صحابہ کے ذریعے، محدثین کے ذریعے، تبع تابعین کے ذریعے، سلف صالحین کے ذریعے، اور ہمارے ان صفوں پر بیٹھنے والے، ان بوسیدہ کپڑے والے، ان کمزور حالت والے معاشی اعتبار سے ہمارے ان لوگوں کے ذریعے آج علم ہمارے پاس ہے۔ لوگوں آؤ ان کے دستے بازو بنو، اور میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں اللہ نے آپ کو ایک اچھی شہرت دی ہے، اچھا مقام دیا ہے، اچھا مرتبہ دیا ہے، ایک بڑے خاندان دیا ہے، معاشی طور پر ہم مضبوط ہیں، تو خدارا آئیے اپنی اولاد میں سے کسی ایک کا تو انتخاب کیجئے، اس کو دینی علم کے لیے وقف کر دیجئے۔ آپ کے ہاتھ معاشی طور پر بھی مضبوط ہے، خاندانی طور پر مضبوط ہے۔ جب ایک مضبوط خاندان والا، ایک اچھے خاندان والا جب اس منبر کا وارث بنے گا، اس کی زبان کے اندر نوچ نہیں ہوگی، اس کی زبان کے اندر کبھی افسوس والا جملہ نہیں آئے گا، وہ ڈنکے کی چوٹ حق کا اعلان کرے گا، اسے اپنی انتظامیہ کا کوئی خوف نہیں ہوگا، لوگوں کے ماتھے پہ آنے والے بل کا اسے کوئی خوف نہیں ہوگا، چونکہ وہ خود ایک مضبوط خاندان کا مضبوط معاشی بازو والا ہوگا۔ تو حضرات گرامی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، یہ علم دین آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، اگر آپ نے آج علم دین کو سہارا نہ دیا تو کل آنے والی ہمارے نسلوں کے پاس وہی حالت ہوگی جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی کہ لوگوں دنیا میں یہ حالت ہو جائے گی کہ اگر کوئی زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہوگا تو اسی کے ساتھ کہ ہمارے باپ دادا کہتے تھے، ہم کہتے ہیں، نہ ہمیں پتا ہے نہ ہمارے باپ دادا کو پتا تھا کہ یہ لا الہ الا اللہ کیا ہوتا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں۔ تو اس لیے علم دین کی فکر کیجئے اور اللہ کے ساتھ وعدہ کر کے اٹھیے کہ ہم اپنی اولاد میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں، اسے علم دین کے حصول کے لیے، قرآن کے حفظ کے لیے، قرآن کی تجوید کے لیے، قرآن کی تفہیم اور تفسیر کے لیے، نبی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، پڑھانے کے لیے اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو وقف کیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے اس جذبے کو قبول و منظور فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والحمد للہ رب العالمین۔